والصلاة والسلام على عاقبة المتقين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اپنی امت کو عبادات کے مخصوص ایام یعنی مخصوص دن عطا فرمائے ہیں۔ خاص دن اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادات کے مخصوص یعنی خاص دن عطا فرمائے ہیں۔ یہ مہینہ شعبان المعظم، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، جس مہینے کی ہر مومن کو انتظار رہتا ہے، چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ مردہ ہو۔ ہر مومن کو، مرنے والے کو بھی اور زندہ رہنے والے کو بھی، ہر مومن کو رمضان المبارک کا انتظار رہتا ہے کہ رمضان المبارک کب سے شروع ہوتا ہے۔ تو بھائی میرے عزیز ساتھیوں، یہ رمضان شعبان کے بعد رمضان المبارک کا مقدس اور مبارک مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بتلاتا چلوں، اس شعبان المعظم کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہر دن اور ہر رات کو مخصوص ایام میں عطا فرمایا ہے۔ ہر دن اور ہر رات کو خاص بنایا ہے عبادات کے لیے، رزق کی ترقی کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے، ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے شعبان کی ہر رات کو اور ہر دن کو مخصوص بنایا ہے۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، اسی شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی اہم اور مقدس رات عطا فرمائی ہے اس امت محمدیہ کو۔ قرآن کریم نے صاف صاف ارشاد فرمایا کہ یہ رات انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے ایک ایسی مبارک رات اتاری ہے امت محمدیہ کے لیے کہ اس رات کے اندر امت محمدیہ کے ہر فرد کے لیے فیصلوں کی تعین ہوتی ہے، فیصلوں کی تعین ہوتی ہے۔ بھائی میرے عزیز ساتھیوں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات، جس کو ہم جانتے ہیں شب برات کے نام سے، شب برات وہ رات ہے کہ جس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پورے سال کی روزی کی تعین ہوتی ہے، یعنی کس مومن کو، کس بندے کو اور بندے کے کس تعین کی بنیاد پر بندے کو کتنی روزی دینی ہے، اور اس سال میں کتنے لوگ دنیا سے رخصت ہوں گے، اس سال میں کتنے بچے پیدا ہوں گے، کس کو لڑکا دینا ہے، کس کو لڑکی دینی ہے، کس کو کتنی روزی دینی ہے، یہ ساری کی ساری فہرستیں اسی رات میں کیا ہوتی ہے؟ تیار ہوتی ہے، اسی رات میں تیار ہوتی ہے۔ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے بھائی میرے عزیز ساتھیوں، 15ویں تاریخ سے لے کر 15ویں رات کی تاریخ سے یعنی 15ویں رات سے لے کر شب قدر شعبان رمضان المبارک کی 27 28 یا یہ کہہ لیجئے کہ شب قدر کی رات میں اللہ تعالیٰ ان راتوں میں کیا کرتے ہیں؟ فہرست تیار کرتے ہیں، اور شب قدر میں اس فہرست کو فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے، اور وہ پھر اس کو پوری سال کے لیے کیا کرتے ہیں؟ عمل در عمل ہوتا ہے، پورے سال کے لیے اس پر عمل در عمل ہوتا ہے، یعنی اس رات میں فیصلہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو تبدیلیاں کرنی ہوتی ہے، جو تبدیلیاں ہوتی ہیں، یا یوں کہہ لیجئے دنیا کے اعتبار سے مثال دے کر آپ کو سمجھا دوں کہ جس طرح ہر ملک کے اندر کوئی بھی حکومت اپنے سال کے بجٹ کو پیش کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر یا اس رات سے لے کر رمضان المبارک کی شب قدر تک یہ تمام کی تمام بنیادیں ہر مومن کے لیے بنائی جاتی ہیں کہ کس کے لیے کتنی روزی کی تعین ہے، کس کے لیے کتنی مصیبتیں ہیں، کتنی خوشیاں ہیں، ساری چیزیں اس رات میں تعین کر دی جاتی ہیں، ساری خوشیاں اور ساری چیزیں اس رات میں متعین ہوتی ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پورے سال کے گناہ اور پورے سال کی عبادتیں، پورے سال کے اعمال اسی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورے سال کا درود بھی پیش ہوتا ہے۔
یہ اتنی مبارک اور مقدس رات ہے بھائی میرے عزیز ساتھیوں۔ لیکن اگر دیکھا جائے اسی رات کی بنیاد پر، اسی رات میں کتنے لوگ ہیں جو اس رات کو بدعات کی بنیاد پر اس رات میں اتنی بدعات کرتے ہیں کہ انسانی زندگی کا ماحول بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتا، اتنی بدعات اس رات میں ہو جاتی ہیں۔ بھائی میرے عزیز ساتھیوں، اس رات کو مخصوص سمجھ کر حلوے پکانا، یا اس رات کو مخصوص سمجھ کر کوئی مخصوص کھانا پکانا، یا اس رات کو مخصوص سمجھ کر یہ سمجھنا کہ اسی رات کی بنیاد پر جو ہم بنائیں گے وہ دوسروں تک پہنچائیں گے، یا یوں سمجھنا کہ اسی رات میں ہم تمام لوگوں کی بنیادوں کو سامنے رکھ کر یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں۔ بھائی میرے عزیز ساتھیوں، چراغاں کرنا، نیازیں پڑھنا، یہ تمام کی تمام بنیادیں شریعت میں کوئی بنیاد نہیں رکھتی ہے، اور یہ بدعات کی ایک سب سے بڑی بنیاد ہے، یہ بدعات کی سب سے بڑی بنیاد ہے، اور بدعات شریعت میں کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ بدعات گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، کل بدعت ضلالہ، یعنی ہر بدعت گمراہی ہے اور وہ ضلالت کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ روایت کے الفاظ ہے بھائی میرے عزیز ساتھیوں۔ اس لیے ہمیں اس رات کی جتنی بھی بدعات ہیں ان بدعات کو چھوڑنا چاہیے، اور ہمیں اپنے پورے سال کی روزی کو متعین کروانا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور متعین روزی اس وقت میں ہوگی جب ہم اپنے اعمال کو بنیاد بنا کر آگے بڑھائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے سامنے میری روزی اس حال میں پیش کی جائے، یا اس حال میں میری روزی کا تعین ہو، اس حال میں میری روزی متعین ہو کہ میں 15ویں شعبان کا روزہ رکھوں اور اللہ تعالیٰ میرے رزق کو بڑھا کر پیش کرے، اللہ تعالیٰ میرے رزق کو بڑھا کر پیش کرے۔ بھائی میرا عزیز ساتھیوں، آج ہمارے گناہ، آج میں آپ کو بتلاتا چلوں کتنے گناہ ہیں جو روزی کو کم کرتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے بھائی میرے عزیز ساتھیوں، بالکل تمام گناہوں کو اٹھا کر رکھ دو، اپنی روزی کا فکر کرو، اللہ کے سامنے اپنی روزی بڑھواؤ۔ کسی کے تعویذات سے اور کسی کی بنیادوں سے کسی کی روزی نہیں بڑھا کرتی، اور کسی کے ماحول سے کسی کی روزی نہیں بڑھتی، اور روزی کاروبار میں برکتیں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنیادوں پر چل کر۔ شریعت کی ایک ایک بنیاد کو سامنے رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کاروبار میں برکتیں ڈالتا ہے۔ بھائی میرے عزیز ساتھیوں، کتنے گناہ ہیں، کھلا گناہ کرنا، یعنی زنا کاری کرنا، بدکاری کرنا، موبائل میں غلط فوٹو دیکھنا، یہ تمام کی تمام بدعات وہ ہیں، اور یہ تمام کے تمام گناہ وہ ہیں جس سے روزی تنگ کر دی جاتی ہے۔ ایک گناہ یہ ہے کہ گھر کی لڑائیاں بڑھ جانا، گھر میں تنگ دستی کا بڑھ جانا، اور گھر میں ہر وقت جب لڑائی بڑھتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اس گناہ کی بنیاد پر اس گھر کی تمام برکتیں اٹھا لی جائیں، اس گھر کی تمام برکتیں۔ اور بھائی میرے عزیز ساتھیوں، علماء نے لکھا ہے کہ تیسری بات، اپنی بیوی سے بدتمیزی کے ساتھ پیش آنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا، اور ماں کے ساتھ خاص کر بدسلوکی کرنا، یہ رزق کو تنگ کرتا ہے اور روزی کو گھٹا دیتا ہے، روزی کو۔ بھائی میرے عزیز ساتھیوں، یہ گناہ ایک ایسے گناہ ہیں جو روزی کو کم کرتے ہیں۔ اس لیے بھائی میرے عزیز ساتھیوں، یہ مقدس مہینہ چل رہا ہے، اور اس مقدس مہینے میں جو فہرست تیار ہوگی رزق کی، برکت کی، اور جو تمام فیصلے پورے سال کے ہماری زندگی کے لیے ہوں گے، وہ فیصلے ہمیں اللہ سے کرانے ہیں، اور اللہ جب کریں گے ہمارے فیصلوں کو، فیصلہ تو ہونا ہے، چاہے کوئی مومن ہو یا غیر مومن ہو، چاہے کوئی بدکار ہو یا نیک ہو، فیصلہ تو ہونا ہے۔ لیکن بھائی میرے عزیز ساتھیوں، بہتر ہے پورے سال بھٹکنے سے، بہتر ہے پورے سال دھکے کھانے سے، ان راتوں کے اندر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنی روزی میں برکت مانگے اور اپنی روزی کو بڑھانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ ضرور بڑھائیں گے بھائی میرے عزیز ساتھیوں۔ یہی بنیادیں ہیں، آپ کے سامنے کتنی بنیادیں، اور آپ کو بتلاتا چلو، علماء نے لکھا ہے کہ اتنے گناہ ہیں جس سے رزق تنگ کر دیا جاتا ہے کہ ان کا شمار تقریباً بعض علماء نے سینکڑوں گناہ لکھے ہیں جن کی وجہ سے رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ اور یوں آتا ہے صحابہ کے بارے میں کہ صحابہ ان راتوں میں اللہ سے اس طرح مانگتے تھے، اور تمام گناہوں سے بچ کر ہر چیز کو اپنی بنیاد اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر بنیاد کو رکھتے تھے۔ بھائی میرے عزیز ساتھیوں، اس لیے ان راتوں کو مقدس سمجھا جائے۔ شعبان المعظم کی ایک ایک رات مقدس ہے، ایک ایک دن مقدس ہے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی مقدس ہے۔ اور پھر اس کے بعد رمضان المبارک کا جو مہینہ آ رہا ہے، رمضان المبارک کا ایک مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں گناہ گار سے بڑا گناہ گار بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کر سجدہ رہے ہوتا ہے۔ اتنا بڑا مقدس مہینہ ہے، اور یہ مقدس مہینہ یہ مقدس مہینے سے پہلے جو مہینے ہیں
یہ بڑے بابرکت مہینے ہیں جن کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم بار بار میں اس دعا کو بتلا رہا ہوں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روایات سے بتلایا کہ یہ دعا بڑی مقدس ہے اور بار بار پڑھنی چاہیے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما۔ یہ رجب اور شعبان کی جو برکتیں مانگی اللہ کے نبی نے، یہی اصل برکتیں ہیں، یہی اصل برکتیں ہیں زندگی کی، یہی اصل برکتیں ہیں اولاد کی، اور یہی اصل برکتیں ہیں ہمارے کاروبار اور روزی کی۔ یہی ہمیں مانگنی چاہیے بھائی میرے عزیز ساتھی۔ اور آگے مانگا وبلغنا رمضان، اے اللہ ہماری زندگیوں میں رمضان المبارک عطا فرما دے، ہمیں رمضان تک بھی پہنچا دے، ہمیں رمضان ہماری زندگیوں میں رمضان عطا فرما دے۔ رمضان اتنا مقدس مہینہ، تو بھائی میرے عزیز ساتھیوں، اس لیے ہمیں ہر رات کو مقدس سمجھ کر ان تمام گناہوں کو چھوڑنا ہے جو گناہ ہماری رزق کی تنگی کا سبب بنتے ہیں اور ہمارے رزق کو گھٹاتے ہیں۔ ان گناہ کو آج پختہ ارادہ کر لیں بھائی میرے عزیز ساتھیوں۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں پورے سال بھٹکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر ان راتوں میں اللہ سے مانگو گے۔ ان راتوں میں اللہ سے اگر مانگ لیا تو پوری سال کیا نہیں کرنی پڑے گی، کسی کی منتیں نہیں کرنی پڑے گی، کہیں بھٹکنا نہیں پڑے گا۔ خود اللہ تعالیٰ یوں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی اولاد کو کامیاب کرتا ہے، کسی کو کاروبار پر چلاتا ہے، تو اگر وہ راکھ پر بھی ہاتھ ڈالتا ہے تو اس راکھ کو اللہ تعالیٰ سونا بنا دیتا ہے۔ اور چاہے کتنی ہی عقل مند اولاد ہو، کتنی ہی عقل مند ہوشیار اولاد ہو، دانشور انسان کیوں نہ ہو، جب اللہ تعالیٰ کھوسنے پر آتا ہے، جب اس بندے کا ہاتھ کسی سونے اور جواہرات پر پڑتا ہے اسے بھی راکھ بنا دیتا ہے جب کھوسنے پر۔ یہ ساری بنیادیں ہیں۔ اور کیا بتلاتا چلوں بھائی میرے عزیز ساتھیوں آپ کے سامنے، یہ روزی کا کمانا یہ انسان کی عقل سے نہیں ہے، یہ صرف اور صرف برکت سے ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ تعلق سے ہے بھائی میرے عزیز ساتھیوں۔ اس لیے ہمیں اللہ سے بار بار مانگنا ہے اور اللہ کے سامنے اپنی بنیادوں کو رکھنا ہے، اور ان مبارک مہینوں کو مقدس سمجھ کر اپنی روزی کے لیے اور اپنی تمام زندگی کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے اور ساری چیزوں کے لیے ہم دعا مانگیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے پڑھ لی وہ درود شریف۔